حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے باہر وضو کر رہے ہیں اور وضو کے دوران ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ وضو کرتے کرتے کیوں مسکرا دیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے ایک دن آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے مسکراتے دیکھا تھا، میں اس سنت پر عمل کرنے کے لیے مسکرا رہا ہوں۔ ایک دن مسجد نبوی کے باہر وضو سے تھے، گھر سے گوشت منگایا، پکا ہوا گوشت کھایا، کھا لینے کے بعد وضو نہیں کیا، کلی کر کے نماز پڑھنے چلے گئے اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ باوضو تھے، گھر سے گوشت آیا، آپ کھایا، پھر کلی کر کے نماز پڑھنے چلے گئے، میں اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آج ایسا کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ جب ان کے والد حضرت ابو سفیان کا انتقال ہوا، 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشبو منگائی اور خوشبو کا استعمال کیا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا ہے، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے، تو چونکہ آقا نے کسی کی بھی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا، میں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے 3 دن ہو گئے میرے والد کو انتقال کیے ہوئے، میں آج خوشبو کا استعمال کی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹا کا انتقال ہوا، 3 دن گزر جانے کے بعد انہوں نے بھی اسی طرح 3 دن کے بعد خوشبو کا استعمال کیا اور لوگوں سے کہا کہ چونکہ آقا نے 3 دن سے زیادہ کسی کی موت پر سوگ منانے سے منع کیا ہے، اس لیے میں نے خوشبو کا استعمال کیا۔ صحابہ سنت پر اس طرح عمل کرتے تھے، رسول اللہ کی ایسی پیروی، ایسی اطاعت، ایسا اتباع کیا کرتے تھے۔ حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نوجوان صحابی جن کے بال بڑے بڑے تھے اور کپڑے ٹخنے سے نیچے لٹکے ہوئے زمین سے لگتے ہوئے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت انداز میں اس صحابی کی اصلاح کی۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریم اسدی بہت اچھے آدمی، بہت اچھے آدمی، کاش کہ ان کے بال اتنے بڑے نہ ہوتے اور کپڑے ٹخنے سے نیچے نہ ہوتے۔ کتنا پیارا طریقہ ہے اصلاح کرنے کا کہ خریم اسدی بڑے اچھے آدمی، بہت اچھا آدمی ہے، کاش اس کے بال اتنے لمبے نہ ہوتے اور کپڑے ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتے۔ یہ خبر پہنچی حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں ایسا فرمایا۔ فوراً قینچی لیتے ہیں اور بال کو کاٹ دیتے ہیں اور اسی قینچی سے ٹخنے سے نیچے کے کپڑے کو کاٹ دیتے ہیں اور پھر پوری زندگی وہ بڑے بال اور کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہیں رکھتے۔ اطاعت اس کو کہتے ہیں، اتباع اس کا نام ہے۔ حضرت ذوالبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے، کالے کلوٹے، شکل سے نہ عقل سے سمجھدار دکھتے تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ ان کی شادی کیوں نہیں کرا دیتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کی شادی کراتا ہوں، میں اس کا نکاح کراتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ذوالبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ فلاں انصار صحابی کے گھر چلے جاؤ، ان کے یہاں ایک جوان لڑکی ہے اور ان سے کہو کہ میں نے تم کو بھیجا ہے اور اس بچی سے، اس لڑکی سے تم شادی کر لو اور نکاح کر لو۔ یہ نوجوان صحابی جاتے ہیں،
ایک ایسا نوجوان جس کے ماں باپ کا پتہ نہیں، خاندان کا پتہ نہیں، قبیلے کا پتہ نہیں، ذات برادری کا پتہ نہیں، وہ نوجوان اس گھر پہ پہنچتے ہیں، گھر والے دیکھتے ہیں تو گھر والے کو لڑکا پسند نہیں آتا، اور پھر یہ گھر والے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتے۔ اتفاق سے یہ بات اس گھر کی وہ بیٹی سن رہی تھی جس کے لیے آقا نے رشتہ بھیجا تھا۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ والدین رشتے سے انکار کر رہے ہیں، وہ فوراً آگے بڑھ کر آئی اور اپنے والدین سے کہا کہ آپ اس نوجوان کی شکل و عقل کو نہ دیکھیں، آپ اس نوجوان کی حیت کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ رشتہ کس نے بھیجا ہے۔ یہ رشتہ چونکہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اس لیے مجھے یہ رشتہ قبول ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، چونکہ رشتہ بھیجنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس طرح اس کے ماں باپ بھی مان جاتے ہیں، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملتی ہے کہ اس طرح جب وہ نوجوان وہ انصاری کے گھر گیا، ماں باپ نے دیکھ کر شادی سے انکار کر دیا، لیکن بچی نے جواب دیا کہ یہ رشتہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اس لیے مجھے یہ رشتہ قبول اور منظور ہے، میں اسی سے شادی کروں گی، اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ تو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے حق میں دعا فرمائی۔ آقا نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ اس کے گھر میں برکت دے، معاشرے میں اس کو عزت عطا فرما۔ اب رسول اللہ کسی کے لیے دل سے دعا کریں اور وہ دعا قبول نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے ایک زمانے کے بعد پورے مدینے کی انصار عورتوں میں سب سے امیر ترین خاتون یہی لڑکی بنی، اور پورے مدینے میں انصار خواتین میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی یہی خاتون بنی۔ تو اللہ نے دولت بھی دی، عزت بھی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ کا اتباع کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کی وجہ سے آج ہم بھی شادی بیاہ کرتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، وہ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مشہور جلیل القدر صحابی ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بیان چل رہا تھا، اور بیان کے دوران کچھ لوگ جو لاسٹ میں اخیر میں آئے تھے وہ مسجد کے اندر گھسنے کے بعد کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ان لوگوں کو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے، بعض روایت میں آتا ہے کہ ابھی مسجد کے باہر ہی تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک پاؤں مسجد کے اندر رکھ دیا تھا، ابھی ایک پاؤں باہر تھا، آقا کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم مسجد کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس جگہ پہنچا میرے کان میں آپ کی آواز آئی، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں گوارا نہیں کیا کہ ذرہ برابر بھی تاخیر ہو اس حکم کی تعمیل کرنے میں۔ آپ کی آواز سنتے ہی میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ اطاعت کا یہ مزاج، اتباع کا یہ مزاج صحابہ کرام کا تھا۔ آج ہم بھی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتباع رسول کیوں نہیں ہے؟
اطاعت رسول ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ آقا خوش ہو گئے اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی. آقا نے کہا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا یہ جان کر، اللہ نے ان کو ایسی سمجھ عطا فرمائی، ایسا مقام عطا فرمایا کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ حنفی مسلک پر لوگ عمل کرنے والے ہیں، اور حنفی مسلک کا سارا دار و مدار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتوں پر ہے. حنفی مسلک میں جتنے بھی احکام اور مسائل ہیں ان میں سے اکثر حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے. تو اللہ نے یہ مقام عطا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی بدولت. تو صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ وہ فوراً جو بات سنتے اس کو مانتے، اس کی اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے. ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. ایک دن مسجد آئے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اداس مایوس. آدمی جب اداس اور مایوس ہو، غم زدہ ہو، رنجیدہ ہو، غمگین ہو تو چہرہ بتا دیتا ہے. زبان سے آدمی کچھ بتائے نہ بتائے، خوش ہو تو بھی چہرہ بتا دیتا ہے، غمگین ہو تو بھی چہرہ بتا دیتا ہے. اداس اور مایوس چہرے کو دیکھ کر آقا نے پوچھا ثوبان کیا ہوا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. جب بھی گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تو فوراً آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے. دنیا میں مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن آج ایک خیال میرے دل و دماغ میں آیا کہ جنت میں آپ نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا درجہ بڑا ہوگا، آپ نبیوں کے ساتھ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور میں کہاں غلام آدمی، میرا درجہ بہت نیچے ہوگا. تو بھلا جنت میں آپ کو دیکھنے کا من کرے گا تو میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ دنیا میں تو کہیں بھی رہتا ہوں آپ کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کی آیت دے کر بھیجا، اور پھر وہ مشہور آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ. یعنی دنیا میں اگر تم نبی کی اطاعت کرتے ہو، نبی کی فرما برداری کرتے ہو، تو کل جنت میں اللہ تعالیٰ تم کو نبیوں کے ساتھ وہ درجہ عطا فرمائے گا. تو اطاعت رسول اور اتباع رسول کا یہ درجہ ہے دین اسلام میں. تو آج ہم اور آپ بھی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اب ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر اگر نبی کی محبت ہے تو اطاعت کیوں نہیں ہے؟ محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، محبت نہیں تو اطاعت نہیں. اب جائزہ لینا ہے کہ اگر اطاعت ہے نبی کی تو اس کا مطلب ہوا کہ محبت ہے، اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، تو پھر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہر آدمی کو ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نبی کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.